کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے. کہا گیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں. دیکھو یہاں ٹھہر کر ہم چند باتیں بتانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو، پھر کیا کہا جائے؟ شہید کہا جائے. شہید کیوں کہا جاتا ہے یہ بولو. ٹھیک ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ مت کہو، کیا کہنا ہے؟ شہید کہو. شہید کیوں کہا جائے؟ مانا شہید، یہ شہید ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ سم الشہداء، ان کو شہداء کیوں کہا گیا؟ لأنہم یشہدون ملکوت اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ انہیں اپنی بادشاہت کا نظارہ کراتا ہے. یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں. ملکوت السماوات والارض، اللہ کے ملکوت کو، اللہ کی بادشاہت کو دیکھتے ہیں. یہ یشہدون ملکوت اللہ، یہ ابن تیمیہ کی تفسیر ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ لأنہم یشہدون ملکوت اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی بادشاہت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم نے کہاں دیکھا ہوا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دکھایا دنیا میں. جی یہ شہید مرنے کے بعد دیکھتے ہیں. اور ایک ہستی ایسی ہے جس نے دنیا ہی میں ملکوت اللہ کو دیکھا، ملکوت السماوات کو دیکھا ہے، وہ حضرت خلیل ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں دیکھا آپ نے. مردہ نہیں ہے، کون ہے؟ زندہ ہیں. اچھا کیسے زندہ ہیں؟ فرمایا کہ عند ربہم، اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. یہ دیکھیں سوال کا جواب. کیسے زندہ بولے؟ کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس زندہ ہے. بات ختم ہو گئی نا. دنیا میں نہیں زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ اپنے رب کے پاس. لہذا جب کہہ دیا گیا کہ زندہ ہیں کہاں؟ اپنے رب کے پاس، اس کا مطلب کہ دنیا میں نہیں زندہ ہے، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اچھا تو وہ دنیاوی زندگی حاصل نہیں ہے ان کو، بلکہ ان کو برزخی زندگی حاصل ہے. اچھا ایک عجیب بات ان کے لیے اور بھی ہے کہ ان کے لیے یہ برزخ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے ہیں. یہ ڈائریکٹ جنت میں جاتے ہیں، لیکن اپنے بدن کے ساتھ نہیں. ہاں بدن کے ساتھ نہیں، بدن کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے. تب تک کہاں رہیں گے؟ وہ روح ادھر نہیں رہتی ان کی قبروں میں یا کہیں بھی، بلکہ ان کی روحوں کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ پرندے ہوتے ہیں سبز رنگ کے، ان کے پوٹوں میں ڈال دیا جاتا ہے ان کی روحوں کو، اور یہ پوری جنت کے اندر، پورے جنت کے باغوں میں گھومتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شہداء ہیں. بہت عجیب و غریب زندگی ہے ان کی. بل احیاء عند ربہم. اللہ اللہ اللہ. شہید معمولی تھوڑی ہوتا ہے. اچھا شہداء کی ایک اور خصوصیت حدیث میں بتائی گئی ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی مرنے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے نہیں بولے گا. اللہ پوچھے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کوئی نہیں بولے گا دنیا میں جانا ہے. مصیبت کی جگہ ہے بھائی، پریشانی کی جگہ ہے. اللہ فرمائے گا دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. شہداء ہاتھ اٹھائیں گے. ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں. کس لیے جانا چاہتے ہو؟ تاکہ تیری راہ میں پھر قتل کیے جائیں، پھر مارے جائیں. اللہ اکبر. کیسے لوگ ہیں یہ؟ اللہ اکبر. کیسے لوگ ہیں یہ؟ ہاتھ اٹھا دے رہے ہیں ہمیں دنیا میں پھر سے جانا ہے. کس لیے جانا ہے؟ تیری راہ میں مرنے کے لیے جانا ہے بس. بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں شہید. ہر آدمی کو شہید نہیں کہا جا سکتا. یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ. ان کے لیے ساری کی ساری اسپیشلٹیز ہیں. مرنے کے بعد کتنی اسپیشلٹیز ہیں. مردہ نہ کہو، ٹھیک ہے. کون ہے؟ زندہ ہیں. اچھا زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کی زندگی ہے. یرزقون، ان کو روزی دی جا رہی ہے. اللہ کیا روزی ہے؟ اسے مجہول رکھا گیا. پتہ نہیں کون سی روزی دی جا رہی ہے، مجہول ہے. اور کسی چیز کو ابہام کے پیرائے میں بیان کیا جائے، دینا ہے ہمیں تمہیں، آپ کو ہمیں دینا ہے تمہیں. اب آدمی خوش ہو جائے گا پتہ نہیں کتنا دے گا. یہ اللہ فرما رہا ہے رزق دیے جا رہے ہیں. یہ ابہام ہے، اور ابہام کے اندر توسع ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی رزق دیا جا رہا ہے، کیسے دیا. اللہ اکبر. اس یرزقون کی تفسیر نہیں کر سکتے آپ، اس لیے کہ مکمل مبہم ہے. یہ مکمل مبہم ہے یہ. اللہ اکبر.
ایک نقطہ اور، پہلے یہ کہا گیا اپنے رب کے پاس ہیں، پھر روزی دیے جا رہے ہیں پہلے یہ کہا جاتا یرزقون عند ربہم، روزی دیے جا رہے ہیں اپنے رب کے پاس. لا لا لا، سب سے بڑی روزی اللہ کا قرب ہے. اندہ مانے پاس، اور اندہ یہ کلمت اندہ تقتضی قرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو بیان کرتا. اللہ کے پاس ہیں یہ، اور کہتے ہیں لِأَنَّ أَعْظَمَ الرِّزْقِ قُرْبُ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لِأَنَّ جَوَارَ اللَّهِ أَعْظَمُ الرِّزْقِ، اللہ کا پڑوس سب سے بڑا رزق ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے پاس ہیں وہ، اس سے بڑا رزق کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہے بل احیاء عند ربہم کو پہلے کہا گیا ان جوار اللہ اعظم الرزق، اللہ کا پڑوس سب سے بہترین رزق ہے. اس وجہ سے دیگر جو ارزاق ان کا تذکرہ بعد میں کیا گیا، اور سب سے جو عظیم رزق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اس کا ذکر پہلے کیا گیا. اچھا کس حالت میں ہیں یہ؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ نے اپنے جس فضل سے انہیں سرفراز فرمایا ہے یہ اس کے اوپر نازاں ہے. فرحین، بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ نے ان کو خوش کر دیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور جو ابھی ان سے ملے نہیں ان کو یہ تاثر دے رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے ان کی تمناؤں کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے. اللہ نے ہمیں ایسا نوازا ہے، مر کر آؤ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قربان کر کے آ جاؤ، سب اپنا سب کچھ دے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہاں سب ختم ہو گیا. اللہ. میدان بدر جب ختم ہوئی تو ایک آدمی نے آ کر کے بتایا کہ کفار جو ہے پھر سے تیاری کر رہے ہیں اور حملہ آور ہوا چاہتے ہیں. بیچارے تھکے ہوئے تو ایسے ہی تھے سب، 313 بہت تھکے ہوئے تھے. اللہ. اور کسی نے آ کر کے خبر دیا کہ وہ تمہیں مٹانے کے لیے پھر سے تیاری کر کے آ رہے ہیں. ایک تھکی ہوئی فوج کو جو مختصر ہو، اس کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ آ رہے ہیں تمہیں پھر سے مارنے کے لیے، تازہ دم لشکر، کتنے پریشان ہوں گے. ڈرا دیا گیا ان کو، لیکن دیکھو کیا ایمان تھا صحابہ کا، اللہ کا قربان جائیں. الذین قال لهم الناس، لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈرو، ان سے ڈرو، آ رہے ہیں تمہیں مٹانے کے لیے. کہتے ہیں فزادہم ایمانا، بجائے ڈر کے ان کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے ایک ہی بات کہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خلیل نے کہی ہے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مفسر کہتا ہے اذا ارہبک الناس فردد ما قالہ محمد واصحابہ، جب تم سے یہ کہا جائے کہ لوگ تمہیں مٹانے کے لیے آ رہے ہیں، جب لوگ تمہیں ڈرائیں تو تم وہی بات کہو جو محمد اور ان کے صحابہ نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہم. کیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور سب سے بہترین کارساز وہی ہے. تو جب کوئی ڈرائے تمہیں تو تم یہی کہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے خلیل ابراہیم نے آگ میں جاتے وقت اور صحابہ نے کہا ہے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. دیکھ لیں گے، دیکھ لیتے ہیں جی، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے کیا کہنے اس کے لیے. ہاں اللہ.